امریکہ میں آپ کی جب ملاقات غیر مسلموں سے ہوتی ہے تو اسلام سے متعلق کیا چیز ہے جو سب سے پہلے آپ ان کے سامنے رکھتے ہیں؟ اور ان غیر مسلموں کا اسلام اور آج کل کے یہاں کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوتی ہے؟ شکریہ۔ دیکھیے، میری تو مستقل رائے ہے، میں نے اس کو برسوں سے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ غیر مسلموں کو ہمیں صرف قرآن پہنچانا ہے، یعنی غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کا اس کے سوا کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کا تعارف کرائیے اور ان سے یہ کہیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی ہے۔ بہت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ آپ کے لیے اگر موقع ہو تو کسی وقت اس کو پڑھ لیجئے یا سن لیجئے، بس اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا۔ جب آپ نے وہ کتاب پہنچا دی، اب دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک یہ کہ وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیاری نہیں ہوئے، اور دوسرا یہ کہ پڑھا انہوں نے، جب پڑھا تو اس سے پھر دو نتیجے پیدا ہوں گے۔ ان کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہو گئے، کوئی چیز ان پر واضح نہیں ہوئی، کیا ان میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ آپ سے سمجھیں، تو اب تعلیم تعلم کا سلسلہ پیدا ہوگا۔ اور اگر بات ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ ایک طالب علم کے طریقے پر اس سے حظ بھی اٹھا رہے ہیں، ہدایت بھی حاصل کر رہے ہیں، تو مقصد پورا ہو گیا۔ تو غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے، نہ وہاں جا کے وعظ فرمائیے، نہ قصے سنائیے، نہ اعمال کی کتابیں پڑھ کے ان کی سما خراشی کرنے کی کوشش کیجیے، ان کو اللہ کی کتاب سنائیے، پڑھائیے، دے دیجیے، یہی آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس اپنا کوئی اشکال لے کے آئیں، کوئی سوال لے کے آئیں، ان کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، اب آپ کو تعلیم تعلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو میں تو ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں، اور اس کے لحاظ سے وہ لوگ دین سیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے ہم قرآن کو ہی سامنے رکھیں گے، تو سر انتہائی ادب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کیا غیر مسلم جو قرآن کو وہ معیار نہیں سمجھتا بات کرنے کے لیے، ہم ود ان دا سرکل، ہم اسلامک اگر بات کریں گے تو ایک فرقہ دوسرے یا دوسرے سے ہم بات کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے درمیان ایک معیار قرآن ہے، لیکن غیر مسلم صرف اس دعوے پر معیار کیسے مان لے گا کہ آپ میرے پاس قرآن لے کر آئے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو یہ تو اس آپ اور اس کے درمیان ایک معیار تو نہ بن سکی، تو اس کو پہلے تو یہ یقین دلانا بنے گا یہ آپ کے لیے معیار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سائنس کی بات کرے گا، وہ کوئی ایسی چیزوں کی ٹھوس بات کرے گا جو مسلم اور غیر مسلم میں معیار ہو، وہ قرآن کو اگر ریفیوز کر دے تو پھر وہ کیا معیار ہوگا؟ ہم اس کو قرآن یہ کہہ کے نہیں دے رہے کہ تم اس کو ہمارے کہنے سے خدا کی کتاب مان لو، ہم اسے صرف اطلاع دے رہے ہیں، اور بہت ادب کے ساتھ اس کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح سائنس میں، فلسفے میں کوئی نئی چیز سامنے آئے تو دوسرے سے پڑھنے یا سننے کی درخواست کی جاتی ہے، ہم یہ درخواست اس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے قرآن مجید کا تعارف کرا دیا۔ یہ تعارف بھی اس لیے کرایا جاتا ہے کہ وہ جس کتاب کو پڑھے گا، اگر ہماری درخواست اس نے قبول کر لی تو اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کس نوعیت کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ یہاں بھی کوئی چیز منوانا پیش نظر نہیں ہے، دعوت قرآن خود پیش کرے گا۔ جب وہ قرآن کو پڑھے گا تو قرآن وہ معیار بھی اس کو بتائے گا جس پر اس کو پرکھا جانا چاہیے۔ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں البتہ کہ اگر وہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے، سائنس کے پس منظر میں کرتا ہے، عام علم کے پس منظر میں کرتا ہے، تو میں نے اس کے بعد اسی لیے عرض کیا کہ اب وہ اگر ایک سچا طالب علم ہے تو ہم سے رجوع کرے گا۔ جب یہ مرحلہ آئے گا تو اب ہمارے ساتھ اور اس کے ساتھ تعلیم و تعلم کے انداز میں معالجہ شروع ہوگا، یعنی یہ ترتیب ہے۔ تو ترتیب بتائی گئی ہے، یعنی غیر مسلموں تک دعوت پہنچانے کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ قرآن مجید پیش کر دینے کے بعد ان سے منوا لیا جائے گا کہ تم اس کو جیسے ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں مان لو۔ یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے طور پر ہمارے نزدیک نازل ہوئی ہے، ہمیں پیغمبر نے یہ دی ہے، ہمارے پاس یہ ان کی دی ہوئی امانت ہے، ہم نے آپ تک اس کو پہنچا دیا، آپ از راہ کرم اپنے علم اور عقل کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں،
جب آپ نے یہ درخواست کر دی تو دعوت پہنچانے کا حق ادا ہو گیا. یہ اب اس کا کام ہے کہ وہ اس کو تنقید کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اس کو رد کر دیتا ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی سوالات کرتا ہے، وہ کوئی معیار طلب کرتا ہے. در حقیقت یہ مکالمے کی ابتدا ہے. اب وہ بات کرے گا. جب وہ بات کرے گا تو پھر ہمارے پاس تحریر میں بھی تقریر میں بھی وہ سب کچھ ہونا چاہیے جس سے ہم اس کو مطمئن کریں. یہ جو ہمارا علمی کام ہے وہ اصل میں اس دوسرے مرحلے کی چیز ہے. جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہمیں کچھ نہیں کرنا. پہلے مرحلے میں اللہ کی کتاب کو پہنچا دینا یہ بہت کافی ہے. اور اگر سلیم الطبع انسان ہوگا، اللہ نے اس کا ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے تو وہ متوجہ ہو جائے گا. یعنی مان لے گا، یہ میں نے نہیں عرض کیا، متوجہ ہو جائے گا. ایک طالب علم کے طریقے پر جب آدمی متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ صرف یہ تبدیلی اگر اس نے اپنے اندر کر لی ہے تو ہدایت تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. اور وہ اللہ کے کام میں ہمیں جو کچھ کرنا ہے، جب وہ ہمارے پاس آئے گا، پوچھے گا، اپنے اشکالات پیش کرے گا تو ہم اپنی خدمت انجام دے دیں گے. تو اس میں یہ تصحیح کر لیجیے حضرائے کرم.